اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ ربیع الثانی کی آمد ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اسی تاریخ کو امام الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے۔ آپ کا وصال 90 سال کی عمر شریف 561 ہجری میں بغداد شریف کے اندر ہوا ہے، یعنی آپ کے دنیا سے پردہ کیے ہوئے 886 سال ہو چکے ہیں۔ میرے آقا غوث کے دنیا سے پردہ کیے ہوئے 886 سال گزر چکے ہیں، ہو چکے ہیں، مگر آپ کا چرچا کسی زمانے میں کم نہیں ہوا۔ آپ کے وصال سے لے کر آج تک کا جو زمانہ ہے، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں گزرا، کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس کے اندر میرے آقا غوث کا چرچا نہ ہوا ہو۔ ہر زمانے میں جو ہے میرے آقا غوث کا چرچا ہوتا رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے آپ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اور ہو کیوں نہ، کیونکہ آپ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مقبول ہیں، اور مقبول بندوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ حکم جو ہے اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو دے رہا ہے کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی جو ہے اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ بھی جو ہے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہوتا ہے اور حضرت جبریل تک پہنچتا ہے، اور حضرت جبریل سے جو ہے آسمانی مخلوق تک پہنچتا ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت کے درمیان بھی یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص سے جو ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم بھی جو ہے اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جو ہے اس کے لیے، یعنی جس سے اللہ اور فرشتے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین کے اندر، زمین کے اوپر جو شخص رہتا ہے، جو بھی اہل ایمان ہے، ان کے دل میں بھی اس محبوب بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس سے محبت جو ہے اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، فرشتے بھی فرماتے ہیں،
اور زمین کے اوپر رہنے والے اہل ایمان بھی جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ہر کسی کی نظر میں جو ہے، ہر کسی کی بارگاہ میں جو ہے مقبول ہو جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا غوث جو ہے ایسی شخصیت ہے کہ آپ سے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل ایمان بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت اولیاء اکرام کی محبت، اللہ کے محبوب بندوں کی محبت، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ اسی کے حصے میں آتی ہے جس کو میرا مولا پسند کرتا ہے، جس کو میرا مولا پسند کرتا ہے۔ ورنہ آپ روئے زمین کا چکر لگا کر دیکھ لیں، آپ اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے قرب و جوار میں دیکھ لے، بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، جو حج بھی کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں جو ہے اولیاء اکرام کی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ اولیاء اکرام کی محبت ایسی نعمت کا نام ہے کہ جس کو میرا مولا پسند کرتا ہے اسی کے دل میں جو ہے یہ محبت ڈالی جاتی ہے، ورنہ جو ہے جس کو میرا مولا پسند نہیں کرتا اس کے دل میں جو ہے اولیاء کرام کی محبت نہیں ڈالی جاتی۔ اس پر ہم اور آپ کو جو ہے فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایسے گھر میں پیدا فرمایا کہ جس گھر والے جو ہے غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام اولیاء اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت قیمتی نعمت جو ہے ہمارے دامن میں آئی ہے، اور وہ ہے محبت اولیاء۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ جو ہے اولیاء اکرام کی جماعت میں بہت بلند بالا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اولیاء اکرام کی جماعت میں بہت بلند بالا ہے۔ آپ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں، آپ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں، یعنی اولیاء اکرام کی جماعت میں جو درجے ہیں ان میں جو سب سے بلند درجہ ہے وہ غوثیت کا درجہ ہے، اور اس غوثیت کے درجے پر جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہیں۔ فتاوی رضویہ کے اندر میرے امام سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ آپ نے اس بات کو تحریر کیا کہ غوث اعظم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت ہی بلند و اعلیٰ ہے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں غوث اپنے دور میں تمام اولیاء اکرام کا سردار ہوتا ہے، یعنی جو مقام غوثیت پر فائز ہوتا ہے وہ اپنے دور کے تمام اولیاء اکرام کا سردار ہوتا ہے۔ اور میرے سیدی سرکار اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ اور ہمارے حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری تک تمام عالم کے غوث اور تمام غوثوں کے غوث اور تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ غوثیت کا سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ غوثیت کا جو مقام ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مقام غوثیت کبریٰ پر فائز فرمایا۔ اب آپ کے بعد سے جو ہے جب تک حضرت امام مہدی تشریف نہیں لے آتے تب تک جو ہے آپ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز رہیں گے۔ اب اس زمانے میں جو بھی غوث ہوگا وہ نائب غوث ہوگا، مگر اگر کوئی غوثیت کبریٰ پر فائز ہوگا
تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آپ کے علاوہ جو ہے اب اس مسند پر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا۔ اب اگر کوئی بیٹھے گا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیں گے۔ اور میرے سیدی سرکار اعلی حضرت اور آگے آپ لکھتے ہیں، اور ان سب کی گردن پر، یعنی تمام اولیاء اکرام کی گردن پر میرے آقا غوث پاک کا قدم پاک ہے۔ یعنی جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں سب کی گردن پر جو ہے میرے آقا غوث اعظم کا قدم مبارک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس زمانے میں ولی ہوگا، اگر اس زمانے میں کوئی ولی ہوگا، اس کو ولایت جو ہے میرے آقا غوث کے در سے ملے گی۔ جب تک میرے آقا غوث مہر نہیں لگا دیں گے کسی کو بھی جو ہے ولایت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اور ایک مقام پر میرے سیدی سرکار اعلی حضرت حضرت سیدی ابو محمد بن عبد بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو فرماتے سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ولی کو کسی مقام تک پہنچایا، یعنی کسی بھی ولی کو جو بھی مقام ملا ہے، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اس سے اعلیٰ ہے۔ یعنی روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء اکرام ہوئے ان کو جو بھی مقام ملا، جو بھی مرتبہ ملا، اس سے کہیں زیادہ جو ہے میرے آقا غوث کا مقام ہے، اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ جو ہے میرے آقا غوث کا مقام ہے۔ اور جس پیارے کو اپنی محبت کا جام پلایا، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا جام پلایا گیا، تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشگوار جام ہے، یعنی اس سے بہترین جو ہے، اس سے اعلیٰ جام جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا گیا۔ اور آگے، اور جس مقرب کو کوئی حال عطا فرمایا، جس ولی کو کوئی حال ملا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال اس سے اعظم ہے، یعنی آپ اس سے آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار سے وہ راز ان میں رکھا ہے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایسی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جو کسی بھی ولی کے اندر وہ خصوصیت نہیں رکھی گئی، وہ مقام و مرتبہ کسی بھی ولی کو نہیں دیا گیا۔ ایسا راز جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے ولی، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے ولی جو ہے ہو گئے یا ہوں گے قیامت تک، سب پر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا سب جو ہے ادب کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی اولیاء اکرام روئے زمین پر آئے یا آئیں گے یا ہو چکے ہیں، سب جو ہے میرے آقا غوث کا ادب کرتے ہیں، سب جو ہے میرے آقا غوث سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے کہ ایسا مقام آپ کو دیا گیا، ایسا مقام دیا گیا کہ جہاں تک جو ہے کوئی بھی ولی نہیں پہنچ سکا، کوئی بھی ولی نہیں پہنچ سکا۔ آپ تمام اولیاء اکرام کے سردار ہیں،
اور جن کو بھی ولایت ملتی ہے آپ کے در سے، آپ کی مہر سے ملتی ہے۔ اگر آپ مہر نہ لگائے، آپ نہ عطا فرمائے تو روئے زمین پر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے مسلمان بھائیو، ملفوظات عزیزی کے اندر ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ بغداد شریف کے اندر ہونے والی گراوی شریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یعنی جب میرے آقا غوث کی وہ تاریخ آتی جس تاریخ میں آپ نے وصال فرمایا ہے، یعنی 11 ربیع الثانی کی جب تاریخ آتی تو بغداد شریف کے اندر کیا ہوتا تھا، آپ لکھتے ہیں کہ 11 ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شہر کے بادشاہ، یعنی جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا تھا، وہ بادشاہ اور اکابر یعنی جو بڑے بڑے علماء کرام ہوتے تھے سب جو ہے جمع ہوتے تھے۔ کہاں پر؟ میرے آقا غوث کا جہاں پر روضہ ہے وہاں پر جو ہے اس وقت کا بادشاہ بھی آتا تھا اور اکابر علماء کرام بھی تشریف لاتے تھے، اور نماز عصر کے بعد سے یہ سلسلہ نماز عصر کے بعد سے شروع ہوتا۔ سب سے پہلے جو ہے کلام اللہ کی تلاوت ہوتی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی، پھر اس کے بعد جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو ہے منقبت پڑھی جاتی، شان میں منقبت پڑھی جاتی۔ مغرب کے بعد پھر جب مغرب کا وقت ہو جاتا نماز مغرب ادا کی جاتی، نماز مغرب کے بعد جو ہے سجادہ نشین تشریف لاتے، جو اس وقت کے سجادہ نشین ہوتے وہ اس محفل میں تشریف لاتے جس میں وقت کا بادشاہ بھی ہوتا اور بڑے بڑے علماء کرام اکابر علماء بھی موجود ہوتے۔ اس مجمع میں اس مجلس کے اندر جو ہے سجادہ نشین بھی تشریف لاتے۔ ان کے آنے کے بعد جو ہے ایک حلقہ بنایا جاتا، یعنی ایک حلقہ بنا کر گولا بنا کر جو ہے لوگ بلند آواز میں ذکر کرتے، لوگ بلند آواز میں ذکر کرتے، اور اس ذکر کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ بہت سے لوگوں پر جو ہے وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، یعنی ان کو اپنے آپ کا خیال ہی نہیں رہتا، اس ذکر میں اس طریقے سے وہ مست ہو جاتے تھے، اس طریقے سے لگ جاتے تھے۔ جب یہ سب کچھ ہو جاتا یعنی تلاوت بھی ہو جاتی، منقبت بھی پڑھ دی جاتی اور ذکر بھی ہو جاتا، پھر اس کے بعد جو ہے کھانا یا شیرنی جو ہے نیاز ہوتی، کھانا شیرنی جو بھی کچھ موجود ہوتا اس پر جو ہے نیاز ہوتی، اور لوگوں میں جو ہے وہ کھانا یا شیرنی جو بھی ہوتا اس کو تقسیم کیا جاتا، اس کو تقسیم کیا جاتا، لوگ شوق سے لیتے، اس کو کھاتے اور اپنے گھروں کو بھی لے کر جاتے، اور تقسیم ہونے کے بعد عشاء کی نماز لوگ ادا کرتے اور ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے اپنے گھر جاتے تھے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے گراوی شریف منائی جاتی ہے، اس طریقے سے گراوی شریف منائی جاتی ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ بھی سرکار غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے گراوی شریف یعنی ربیع الثانی کی جو 11 تاریخ ہے اس تاریخ کو جو ہے ضرور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گراوی شریف منانی چاہیے، آپ کی بارگاہ میں جو ہے نیاز دلانی چاہیے، آپ کی بارگاہ میں نیاز دلانی چاہیے، جو بھی ہو سکے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو آپ اپنے حساب سے جو ہے ضرور نیاز دلایا کریں، اور اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ انتظام کیا جائے تب جو ہے گراوی شریف منائی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیاز کے لیے کبھی قرض نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ ایک دیگ ہی بنایا جائے یا بہت سارے لوگوں کو جمع کیا جائے
تب ہی نیاز دلائی جائے، ایسی کوئی شرط نہیں بنائی گئی۔ شریعت کے اندر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو آپ اسی سے جو ہے کسی بھی ولی کی آپ نیاز دلا سکتے ہیں۔ تو کل جو ہے ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے، آپ لوگ جو ہے ضرور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔